امریکہ نے بڑی بات کی جی، الیکشن فراڈ میں انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا۔ جس امریکہ کی مبینہ مداخلت پر سائفر لہرانے پر عمران خان کو سزا ہوئی، وہی امریکہ اب الیکشن میں مداخلت یا فراڈ پر انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب ان کو چاہیے کتنے؟ ان کو تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے 22 سیٹیں اور چاہیے، یعنی 22 جو ہیں وہ بھگوڑے ہو گئے، 22 جو ہیں وہ لوٹے ہو گئے، 22 اگر جو ہیں وہ بک گئے اور تو یہ حکومت وہ بنا لیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار قومی اسمبلی کی 170 سیٹیں جیت چکے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اگر اس فراڈ کو ختم کرنا ہے تو دوبارہ الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نے 50 ارب بغیر اسٹریٹجی کے پتہ نہیں کن لوگوں نے کروائے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان میں 50 ارب کے لگ بھگ یا شاید 60 ارب روپے لگا کر آروز کا الیکشن ہو گیا، اور جب آروز کا الیکشن ہوگا تو آپ تاریخی دھاندلی نہیں دیکھیں گے، دھاندلا دیکھیں گے۔ اس کے باوجود پاکستان نکلا۔ امریکہ نے بڑی بات کی جی، الیکشن فراڈ میں انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا۔ اب پی ٹی آئی کے رہنما گوہر علی خان کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کی اکثریت ہے، صدر عارف علوی انہیں مرکز میں حکومت بنانے کے لیے بلائیں گے۔ مزید کہا کہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی حکومت انہی کی ہوگی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کا انالیسس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لیے میں کچھ جو ہے وہ چیزیں رائے پیش کر دوں گا، کیونکہ جو کام ان کو بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے انہوں نے اب تک نہیں کیے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار قومی اسمبلی کی 170 سیٹیں جیت چکے ہیں۔ لیکن ادھر علیمہ خان صاحب ہیں، وہ 180 بتا رہی ہیں فارم 45 کے تحت۔ اچھا، ابھی یہ طے ہونا ہے کہ 170 ہے 180 ہے، لیکن ہمیں تو 169 بھی اگر نظر آ جاتے ہیں تو آف کورس حکومت بنے گی، لیکن کس کے ساتھ بنے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ برانڈ نیم کون سا لینا ہے۔ اچھا، کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں، وفاداریاں تبدیل نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو کس پارٹی کے نیچے جمع کیا جائے گا تاکہ مخصوص نشستیں بھی لی جا سکیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ 26.5 کے اوپر ایک جو ہے خواتین کی مخصوص سیٹ ملنی ہے، اور 4.5 کے اوپر جو ہے جو آپ کو اقلیت کی ایک سیٹ آپ کو اس پہ ملنی ہے۔ چنانچہ جماعت کی اہمیت آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اس کے آگے جماعت اگر نہیں ہوئی تو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اس میں سے 20 سے 25 سینٹ کی سیٹیں بھی ہوتی ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے وحدت المسلمین کا نام ضرور لیا۔ اس پہ اب میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا۔ I would say Barrister Gohar must have to think on it کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو ابھی اس وقت ڈی کوڈ نہیں کرنا چاہتا، آپ خود فیصلہ بہتر کریں گے۔ اور پورے اوورسیز میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، امریکہ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اس ٹائم پہ ساری دنیا کے اندر لوگ بیٹھے ہیں سینٹرل کمیٹی کے، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس کو ذرا سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے بھی ہے، یا تو حکومت بنائیں جس طرح سے بھی، اور اس کو عدالت میں لے جائیں اور اپنے پی ٹی آئی کو واپس لیں، اور اگر حکومت نہ بنا پائیں اور واقعی 100 سیٹ کے اوپر ہو اور احتجاج نہیں کرنا، بات مان لینی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر بات مان لیں گے۔ اگر نہ مانے تو بہت اچھا ہے، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، اور اگر یا حکومت بنا لیں، حکومت بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بنائیں تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ بہرحال انہوں نے وحدت المسلمین کے لیے امیدواروں کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اب ان کے کتنے کو امیدوار ہیں ہم کو پتہ ہی ہے، کہیں پہ بھی وہ ان کا امیدوار جیتا نہیں ہے، لیکن واضح نہیں کیا کہ کیا واقعی وہ اس جماعت کے ساتھ اتحاد کو تیار ہوں گے۔ ساتھ ہی گور خان نے اعلان کیا کہ 12 بجے تک فارم 45 کے مطابق نتائج دیے جائیں، ورنہ کل امیدوار پرامن احتجاج کریں گے۔ ادھر نواز شریف زرداری کے بھی ترلے کر رہے ہیں۔ نواز شریف زرداری صاحب کی پوری گیم ڈھیلی پڑ گئی ہے، اب وہ کیسے نمبر پورا کریں گے میں شام کو بتاؤں گا کہ ان کو کتنا نمبر چاہیے، اور ٹوٹل میں صرف اتنا بتا دوں کہ پی ڈی ایم کل ملا کے 147 تک پہنچ رہی ہے۔ اب ان کو چاہیے کتنے؟ ان کو تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے 22 سیٹیں اور چاہیے، یعنی 22 جو ہیں وہ بھگوڑے ہو گئے، 22 جو ہیں وہ لوٹے ہو گئے، 22 اگر جو ہیں وہ بک گئے اور تو یہ حکومت وہ بنا لیں گے۔ ابھی تک کی کیلکولیشن اگر 170 سٹیٹ اگر جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں گوہر علی خان صاحب پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر 180 کلیم کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کٹھا یہ اس طرح ابھی ختم نہیں ہونے والا، بڑا لمبا کام ہے۔ اچھا، آگے عرض کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان
ایم کیو ایم سے بھی آزاد امیدواروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو مل کر حکومت بنا لو. اچھا ایم کیو ایم کے بارے میں عرض کر دوں کہ ان کو 17 سیٹیں غالباً ملی ہیں اور تقریباً ان کو اچھے دور میں 25 ملا کرتی تھی, 17 ان کی رہتی ہیں, تو ایم کیو ایم کو اتنی دی جاتی ہیں ہمیشہ. ادھر امریکہ نے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا. پہلے تو انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے الیکشن کو غیر منصفانہ قرار دیا گیا. یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ تمام بڑے اخبارات پوری دنیا مسلسل آپ کو کہہ رہی ہے کہ اللیجیٹمیٹ. یہ نواز شریف کے سیٹ پہ بیٹھنے, وہاں سے سیٹ پہ بیٹھنے اور یہاں تک آنے سے لے کر یہ مسلسل خبریں ہیں کہ لیجیٹمیسی ہونے جا رہی ہے. اب خود امریکہ بہادر کی طرف سے الیکشن کروانے والوں پر سوالیہ نشان اٹھ گیا. برطانیہ اور یورپی یونین بھی انتخابی عمل کے غیر شفافیت پر سوال اٹھا چکے ہیں. ادھر کامن ویلتھ وفد کے سربراہ ڈاکٹر گڈ لک جانتھن نے آئینہ دکھاتے ہوئے ایک بڑی پارٹی یعنی تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا جو غیر تعلیم یافتہ ووٹر کے لیے مشکل تھی. اچھا ایک بات یہ میں بتا دوں, بات ایک حد تک درست ہو سکتی ہے, لیکن ان پڑھ کہنا تو ٹھیک ہو گیا, لیکن باشعور ضرور ہے. باشعور اتنی ہے کہ انہوں نے اتنے چینج کیے, اتنے سمبل چینج کیے, لیکن انہوں نے ہر سمبل کو یاد رکھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نواز شریف کا حلقہ لاہور کا نمبر نہیں بتا سکتے, لیکن اب اتنا شعور آ چکا ہے کہ میں نے پوچھا آپ سے کہ یاسمین راشد کا حلقہ کون سا ہے, اس سے عمران جو نواز شریف ہارا تھا پھر راتوں رات جیت گیا. آپ لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ الیکشن میں آزادی اظہار رائے پر غیر معمولی پابندی لگائی گئی. الیکشن میں تشدد, انسانی حقوق کی پامالیوں کی مذمت کرتے ہیں. الیکشن میں میڈیا پر حملوں اور انٹرنیٹ کی بندش کی بھی مذمت کرتے ہیں. میڈیا کو تو خیر یہ جو سما سمیت بین کر دینا چاہیے, اور یہ جو بکا ہوا میڈیا تھا اس کے اوپر تو ویسے بہت بڑا ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے رائے خراب کی. دوسرا, میں انوار الحق کاکڑ کے لیے کہوں گا کہ جس طرح کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے حکومت میں جو الیکشن کروانے تھے, اس کے لیے ایک پاکستانی عوام میں سے عدالت جانا چاہیے اور اس کو ایک بہت بڑی جو ہے سزا کے لیے, بلکہ آرٹیکل 6 کے اندر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تعزیرات چلنی چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے انسانی حقوق کو پامال کیا ہے, انہوں نے لوگوں کی بندشیں کی ہیں, ان کی حکومت کے تحت پورے پاکستان میں فساد اور تماشے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر بہت بڑی عوام میں سے لوگوں کو ان کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تاکہ یہ اپنی سزا پائیں, تاکہ آنے والے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح نہ کر سکے. اچھا, الیکشن میں میڈیا اور حملوں اور انٹرنیٹ کی بندش بھی مذمت, آف کورس بہت بڑی حماقت, اور کہا کہ انتخابی عمل میں مداخلت یا فراڈ کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کس قدر انویسٹیگیشن ہوگی؟ یعنی جس امریکہ کی مبینہ مداخلت پر سائفر لہرانے پر عمران خان کو سزا ہوئی, وہی امریکہ اب الیکشن میں مداخلت یا فراڈ پر انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہا ہے. اب کتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کیا کمیشن بنتا ہے, یہ تو پتہ نہیں, لیکن اگر فارم 45 اور فارم 47 کے جو فرق سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو تو ایسے الیکشن کروانے پر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, سزا ہونی چاہیے. استعفیٰ تو بڑی دور کی بات ہے, اگین یہ اس کو جو ہے ملک کے ساتھ غداری کہنا چاہیے, عوام کے ساتھ غداری کہنا چاہیے. اس کے اوپر جو آرٹیکل بھی بنتا ہے اس کو شدید ترین سزا دینی چاہیے, جس طرح کا الیکشن کمیشن کا رویہ رہا ہے. الیکشن پر نظر رکھنے والے ادارے اس کو فینن یا فیفن کہتے ہیں, آپ فیفن کہہ لیجئے. فیفن نے جنرل الیکشن کے بارے میں ابتدائی مشاہدہ رپورٹ میں کہا کہ حلقہ بندی کے عمل سے بہت سے امیدوار متاثر ہوئے. 28% پولنگ اسٹیشن پر افسران نے فارم 45 کی کاپی مبصرین کو نہیں دی گئی. فارم 45 جو ہے فارم 45 کی کاپی 29% پولنگ اسٹیشن کے باہر اویزان نہیں کی گئی. فیفن نے کہا کہ الیکشن میں شفافیت پولنگ اسٹیشن تک محدود رہی, تاہم ریٹرننگ آفیسر جو آروز کہلاتے ہیں کہ دفتر میں شفافیت پر سمجھوتا کیا گیا, دبا کے کیا گیا. وہ ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ہر آدمی آج کل جرنلسٹ ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسی دبا دب دھاندلا ہوا ہے. لوگوں نے بیلٹ پیپر جو ہیں انہوں نے گھر سے ٹھپے لگا کے بھیجے تھے, یہ سب کو پتا ہے. اب شفافیت پر سوال اٹھ سکتا ہے. فیفن کی اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ کیونکہ اصل کام آروز سے کروایا گیا. آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ یہ اب آروز کا الیکشن ہے.
جس بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو ووٹ ملے، اتنی بڑی تعداد میں ووٹ فوری ضائع کرنا آسان نہیں تھا۔ اگرچہ کئی جگہ سے ایسی ویڈیوز بھی آئیں جہاں ووٹ ضائع کیے گئے، لیکن اصل کام آروز نے دکھایا ہے۔ جس طرح سے رزلٹ روکے گئے، اس کے بعد جیسے نون لیگ کے ہارے ہوئے لوگ جیتتے نظر آئے، یعنی آپ راتوں رات دیکھیں، ایک صرف سعد رفیق نے گریس دکھائی ہے، اور کس نے دکھائی؟ عطا تارڑ ہار رہا تھا بری طریقے سے، اینڈ لسٹ گوز آن، لمبی لسٹ ہے، بہت برے طریقے سے یہ معاملات رہے۔ اب دیکھنا یہ کہ لوگ جو رات کو ہار رہے ہوئے تھے، لوگ پھر صبح جیتتے نظر آئے۔ اب یہ ڈھکا چھپا نہیں رہا، اور ابھی تک الیکشن کمیشن حتمی نتیجہ نہیں دکھا سکا۔ یہ ڈیلے کے اوپر ایک اور چارج لگتا ہے ان پر۔ اس سے پورا الیکشن کمیشن کا ادارہ دنیا بھر میں بدنام ہو چکا ہے۔ ہم کیا بات کریں گے؟ آپ کتنے لیجسلیشن بنائیں گے؟ کتنے لوگوں کو اندر کریں گے؟ پاکستان نے ڈائریکٹ انگلیاں عدالت کے نظام پر اٹھا دی، چیف جسٹس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، الیکشن کمیشن پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ملک کے نظام پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ جس طرح سے عوام کے ووٹ کے ساتھ مذاق ہوا اور جتنا بڑا فراڈ الیکشن میں کیا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے چیف جسٹس نے 184 سب سیکشن 3 جو ہے وہ سوموٹو کو اپنی طرف سے الگ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے رہیں اور اس ظلم کو ہونے دیں جو عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اسے ہونے دے، تاکہ ان کے اوپر کوئی کل کو پکڑے نہ کہ انہوں نے سوموٹو کیوں نہیں لیا۔ انہوں نے کہا یہ تو طریقہ کاری میں نے ختم کر دیا۔ اس فراڈ پر تو 80 سیٹوں پر دوبارہ حلقے کھولے جائیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر معاملہ حل نہ ہوا تو کم از کم 80 سیٹیں، سلمان اکرم راجہ کی سیٹ کھل گئی ہے، میرے خیال میں ریزلٹس بھی آنے والے ہیں اور موسٹ پروبیبلی وہ جیت جائیں گے۔ اسی طریقے سے عطا تارڑ جو ہے اس کے حلقے کو دیکھا جائے تو وہ بھی میرا خیال ہے وہ ہارنا ہی ہے، اور باقی 80 سیٹوں پر دوبارہ حلقے کھولے جائیں گے۔ حقیقت یہ کہ اگر اس فراڈ کو ختم کرنا ہے تو دوبارہ الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نے 50 ارب بغیر اسٹریٹجی کے، پتہ نہیں کن لوگوں نے کروائے ہیں، اور بغیر اسٹریٹجی کے، بغیر طریقہ کار کے، بھئی دھاندلی ہو سکتی ہے، دھاندلا نہیں ہو سکتا۔ اس کے الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن آروز کے فیصلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے عدالتوں میں چیلنج کرنے شروع کر دیے ہیں۔ شعیب شہین NA 47 کے آروز کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جن کے مقابلے نون لیگ کے طارق فضل چودھری جیت گئے تھے۔ حلقہ NA 119 سے مسلم لیگ نون کے نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا۔ پاسبل ہی نہیں ہے مریم نواز نہ 119 سے جیت سکتی تھی، نہ وہ اپنی صوبائی سیٹ جیت سکتی تھی۔ 80 سیٹوں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ تو گور علی خان صاحب اپنے آپ کو مضبوط اگر رکھتے ہیں اور معاملہ کہیں سے پہلے سے سیٹل نہیں ہے تو میرے خیال میں 100 سیٹوں پر اگر انہوں نے اتفاق کر لیا، پارلیمنٹ نہ چھوڑیں، کیس لڑیں، پارلیمنٹ نہ چھوڑیں، پارٹی میں آئیں، پارلیمانی نظام میں آئیں، پارلیمنٹ سے صرف اور صرف جو استعفے دے کے بھاگ جانا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک دفعہ اور بھی بڑے لوگوں نے اس طرح کیا تھا اور اس زمانے میں اپنی تقریر پھاڑ دی تھی اور اپنی ایک سیٹ جیتی ہوئی پہ استعفیٰ دیا تھا، اور بعد میں ترلے منت کر کے بلاول کا ساتھ دیا 127 میں، اور صرف 18,000 ایڈ کروا کے بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس سے بہتر نہیں تھا کہ خان صاحب کا ساتھ دے دیا ہوتا۔ آج تو ممکن ہے کہ خان صاحب آپ کو وہ جو کیا نام ہے اتحاد المسلمین کی جگہ آپ کی پارٹی کو عزت دے دیتے، لیکن بہرحال بدنصیبی کسی کو پوچھ کے تو آتی نہیں۔